بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر ہم اپنی ہسٹری کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں جہاں حاکم، دانشمند، بہادر، جرأت مند اور اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والے شہید نظر آتے ہیں، وہاں کچھ ایسی دلکش شخصیات کا بھی پتہ چلتا ہے جن کو شہادت تو نصیب نہ ہوئی لیکن ان کی زندگی ہمیشہ اسلام کے لیے لڑتے ہوئے گزری۔ ترکی کا ڈرامہ سیریل ڈریلیس ارطغرل میں کچھ کردار حقیقی ہیں تو کچھ کردار فرضی، صرف ڈرامے کو دو چاند لگانے کے لیے ڈالے گئے ہیں جن کا حقیقت میں کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ایک ایسے حقیقی کردار پر مبنی ہے جس نے نہ صرف خود اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کی بلکہ ان کے والد نے بھی اسلام کی خاطر ایک جنگ میں شہادت حاصل کی۔ اس مرد مجاہد کا نام عبد الرحمن غازی ہے۔ عبد الرحمن سلیمان شاہ جو کہ ارطغرل کے والد تھے کے محافظ تھے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا کر ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ناظرین، عبد الرحمن کے والد نے سلطنت خوارزم کی لڑائی میں منگولوں سے لڑتے ہوئے شہادت حاصل کی۔ وہ سلیمان شاہ کے قریبی دوست بھی تھے۔ عبد الرحمن کا تعلق کائی قبیلے سے تھا۔ آپ کائی قبیلے میں پیدا ہوئے اور جب سلیمان شاہ نے ایشیائے کوچک کی طرف ہجرت کی تو آپ ان کے ساتھ ایشیائے کوچک میں چلے گئے۔ ان کی پرورش سلیمان شاہ کی زیر سایہ ہوئی اور جنگی مہارت بھی سلیمان شاہ سے سیکھی۔ آپ ارطغرل غازی کے ساتھ ہی پروان چڑھے۔ عبد الرحمن سلیمان شاہ کے وفادار تھے۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد انہوں نے ارطغرل غازی کے ساتھ مل کر بازنطینیوں اور منگولوں کے ساتھ کافی محاذ آرائیوں میں حصہ لیا۔ ارطغرل کے بعد عثمان غازی اور پھر اورحان غازی کے دور حکومت تک ان کی خدمات شامل ہیں۔ یوں آپ کا کردار سلطنت عثمانیہ کی بنیاد میں بہت اہم ثابت ہوا۔ عبد الرحمن نے کئی جنگوں میں حصہ لیا۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے سپہ سالاروں میں سے ایک تھے۔ آپ نے کئی مضبوط قلعے فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کیے۔ غازی عبد الرحمن ایک بہادر جنگجو اور بہترین تیر انداز بھی تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی فتوحات میں عبد الرحمن نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے ازمک، ایوٹوس، سمندرا جیسے کئی مضبوط قلعے فتح کیے۔ غازی عثمان کے دور میں آپ کو ممتاز حیثیت حاصل تھی۔ آپ نے اس دور میں کئی جنگوں میں سپہ سالاری بھی کی۔ عبد الرحمن ایک مضبوط انسان تھے اور اپنے آقا کے وفادار سپاہی بھی تھے۔ آپ کا قد لمبا، دیکھنے میں نرم لیکن ایک سخت انسان تھے۔ عبد الرحمن ایک ایسے عظیم مرد مجاہد تھے کہ ان کی نرم مزاجی، دوستانہ لہجے، نظم و ضبط اور لوگوں کی فلاح و بہبود کی وجہ سے بہت سارے اناطولیوں نے اسلام قبول کیا اور سلطنت عثمانیہ کے وفادار بھی بنے۔ عبد الرحمن اس وقت بھی عثمان کے ساتھ تھے جس وقت عثمان نے اپنے چچا کو قتل کیا کیونکہ ان کے چچا نے ان کو دھوکہ دیا تھا۔ آپ کے بارے میں مورخین کا کہنا ہے کہ آپ کبھی بھی رات کو اپنے دشمن کی طرف تیر چلانے کے بغیر نہیں سوتے تھے اور اپنے گھوڑے سے تب تک نہ اترتے جب تک کفار کے خلاف تلوار چلا نہ لیتے۔ اورحان غازی نے آپ کو ایڈوز نامی قلعہ فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ قلعہ قسطنطنیہ کا ایک بہت اہم قلعہ تھا۔ اس قلعے کو قسطنطنیہ کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قلعہ رومن سلطنت میں 11ویں سے 12ویں صدی میں تعمیر کیا گیا۔ عبد الرحمن غازی نے اورحان غازی کے حکم پر اس قلعے کا محاصرہ کیا اور اپنی بہترین حکمت عملی کے ساتھ فتح کیا۔ مورخین اس فتح کو قسطنطنیہ کی فتح کا آغاز سمجھتے ہیں۔ مورخین اس فتح کو محبت کی ایک داستان بھی سمجھتے ہیں۔ عثمانی مورخ آقیاز ازد کے مطابق قلعے کی فتح کے پیچھے ایک محبت کی کہانی ہے۔ محل کی شہزادی نے ایک بار ایک نوجوان کے بارے میں خواب دیکھا تھا جس نے اسے گڑھے میں گرنے کے بعد بچایا۔ اسے اس شخص سے پیار ہو گیا اور جب اس نے حقیقی زندگی میں عبد الرحمن غازی کے چہرے کو سلطنت کا محاصرہ کرنے والے عثمانی فوجیوں کے رہنما کی حیثیت میں دیکھا تو اسے یاد آیا کہ اس کے خوابوں میں آنے والا آدمی عبد الرحمن ہی تھا۔ شہزادی نے ایک فوجی پر پتھر پھینکا جس پر ایک نوٹ بندھا ہوا تھا اور کہا کہ اسے محل میں داخل ہونے میں مدد کرے گی۔ اس نے عبد الرحمن غازی سے کہا کہ وہ قلعے کا محاصرہ ختم کر کے چلے جائیں اور رات کو قلعے پر واپس آ جائیں۔
اور وہ انہیں اندر لے جائے گی۔ پھر عثمانی فوج نے محل میں موجود افراد کو ایسا محسوس کروایا کہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ محل میں موجود فوجیوں نے سوچا کہ عثمانی چلے گئے ہیں۔ عبد الرحمن غازی خاموشی سے رات کو لوٹا۔ اسے شہزادی قلعے میں لے گئی۔ عبد الرحمن نے نہایت ہی حکمت عملی کے ساتھ محل کا دروازہ اپنے فوجیوں کے لیے کھول دیا۔ اس طرح سے یہ محل فتح کر لیا۔ شہزادی نے عبد الرحمن کے ساتھ شادی کر لی اور ان کا ایک بچہ بھی تھا۔ 1328 کے اول میں ہی اس خطے میں غلبہ حاصل ہو گیا۔ تب سے وہ ایڈوس کو فتح کرنے والے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ عبد الرحمن کے لیے سلیمان شاہ، ارطغرل غازی، عثمان غازی اور اورحان غازی کے دل میں ایک خاص محبت تھی۔ مورخین کے مطابق اورحان غازی نے عبد الرحمن کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ آپ نے 1329 میں وفات پائی۔ ان کو ترکی کے ایک گاؤں الزیم میں دفن کیا گیا۔ ارطغرل غازی کے مزار کے باہر عبد الرحمن کی ایک اعزازی قبر بھی موجود ہے۔ ناظرین، تو کیسی لگی آپ کو ہماری ویڈیو؟ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔